بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن کی مشہور آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ آدمی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی خوبصورت ہے یا ایک آدمی مالدار ہے، طاقتور ہے، صاحب نسب ہے، شریف خاندان سے ہے، اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک کہ اس شخص میں تقویٰ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی آدمی کی عزت کا دار و مدار، اس کی شرافت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے۔ لہذا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ایک صحابی عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جب تک کہ تو اپنے رب پر یقین اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا ہے کہ میں آپ کی اس مجلس میں حاضر ہونے سے پورے 8 ماہ قبل اسلام لا چکا ہوں۔ میں نے خدمت عالیہ میں موجود حضرات کو اور ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اپنے لیے نکاح کا پیغام دیا، مگر سب نے میرے سیاہ رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے میرے نکاح کے پیغام کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ میں بنو سلیم کے شریف گھرانے کا آدمی ہوں، البتہ میرے ماموں کے سیاہ رنگ کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن وہب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ یہ بنو ثقیف کا ایک شخص تھا جو ابھی مسلمان ہوا تھا۔ لوگوں نے لا علمی ظاہر کی تو ارشاد فرمایا، کیا تو اس کا گھر جانتا ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے ہاں جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو۔ اندر داخل ہونے کے بعد اتنا کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل اور عقل و سمجھ کی مالک تھی۔ یہ شخص دروازے پر آیا، دستک دے کر سلام کہا۔ اہل خانہ نے عربی لہجہ سن کر مرحبا کہا، دروازہ کھول دیا، مگر اس کا کالا رنگ اور قبیح صورت دیکھ کر سب ناک بوں چڑھانے لگے۔ ادھر اس نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ سن کر سبھی نے شدت سے انکار کیا اور یہ شخص واپس لوٹ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، نجات کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ وحی کے ذریعے تمہاری فضیحت اور رسوائی ہو جائے، اس سے بچنے کی راہ تلاش کرو۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے جو پسند فرمایا، میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیا۔ عرض کیا، جی ہاں، میں ہی وہ بد نصیب ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں سمجھا تھا کہ یہ شخص اپنی بات میں سچا نہیں، اگر واقعی سچا ہے تو ہم اس سے نکاح کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا
اور فرمانے لگے جا اپنی بیوی کو لے آ۔ اس نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی مہلت چاہیے کہ اپنے اقارب سے کچھ اکٹھا کر لوں۔ ارشاد فرمایا تیری بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 شخص ادا کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لے لو۔ انہوں نے 200 سے کوئی زائد ہی دے دیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ یہ گئے تو انہوں نے بھی 200 سے کوئی زیادہ ہی دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے لو۔ انہوں نے بھی 200 درہم سے کوئی زائد ہی دیے۔ انتہائی مسرت اور خوشیوں میں ڈوبا ہوا یہ شخص بازار میں بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خرید رہا تھا کہ کانوں میں صدا گونجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی یہ آواز لگا رہا تھا، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، اے لوگو گھوڑے والو جہاد کے لیے تیاری کرو۔ اس نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا اے زمین و آسمان کے رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آج میں یہ دراہم وہاں صرف کروں گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو صرف کرنا پسند ہے۔ پس ایک گھوڑا خریدا، تلوار اور نیزہ خریدا، ایک ڈال خریدی، پگڑی کو کمر پر کس کر باندھا، منہ پر نقاب اوڑھا، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی، مہاجرین کی صف میں آ کر شامل ہو گیا۔ واپس میں کہنے لگے یہ اجنبی شاہ سوار کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس کو کچھ نہ کہو، ممکن ہے یہ شخص بحرین یا شام کے علاقے سے دین سیکھنے آیا ہو اور تمہاری ہمت افزائی کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہو۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس نے خوب نیزے کے وار کیے، تلوار کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ گھوڑا میدان میں کام آ گیا تو پیدل چلنے لگا اور بازو چڑھا کر معرکہ کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بازو دیکھے تو پہچان لیا۔ ارشاد فرمایا کیا تو سعید ہے؟ جی حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ارشاد فرمایا تیرا نصیب بھی سعادت مند ہو گیا۔ وہ نیزوں کے وار اور تلوار کی مار سے دشمنوں کو مارتا رہا یہاں تک کہ آواز آئی سعد شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا، چہرے سے اپنی چادر کے ساتھ غبار صاف کیا اور ارشاد فرمایا تیری مہک کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر تبسم فرمایا اور منہ پھیر لیا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ حوض پر پہنچ گیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حوض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ حوض جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو صنعا اور یمن سے بصرہ تک چوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے مرصع ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا پھر کبھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے روئے اور پھر تبسم فرمایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ ارشاد فرمایا کہ رونا تو مجھے سعد کے فراق کی وجہ سے آیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مقام دیکھ کر جی خوش ہو گیا اور ہنسی آئی، اور منہ اس لیے پھیرا تھا کہ اس کی جنتی بیویاں یعنی حوریں اس کی طرف باغی چلی آ رہی تھیں، جس سے اس کی پنڈلیاں اور پازیب بھی کھل رہے تھے، تو میں نے حیا کے مارے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان کے متعلق فرمایا کہ اسے اس کی بیوی کے گھر لے جاؤ
اور بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ بڑھیا بیویوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ تو جناب بات اس طرح ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی صحابہ کی اتباع کریں اور ہمارا ایمان بھی اسی طرح بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔